حزب اللہ اور اسرائیل کا تنازع، جو کہ گزشتہ اکتوبر میں غزہ پر جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا، اب وہ ایک جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حزب اللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حسن نصر اللہ اسرائیلی ایئر اسٹرائکس میں ٹارگٹ ہو چکے ہیں۔ 27 ستمبر جمعے کی رات کو علی کارکئی، جو کہ ساؤدرن فرنٹ کے کمانڈر ہیں، اور ان کے ساتھ حزب اللہ کے کمانڈرز کو بھی اسرائیل ٹارگٹ کر چکا ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے جیٹ طیاروں نے وادی بیکا اور جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے درجنوں اہداف پر حملہ کیا ہے اور مزید حملے جاری ہیں۔ اس تنازع نے شدت اس وقت اختیار کی جب 17 ستمبر کو 2800 لوگ پیجر ڈیوائسز کے پھٹنے کے بعد لبنان میں زخمی ہوئے۔ تقریباً 9 لوگ شہید ہو گئے، جن میں سے 3 بچے تھے۔ زیادہ تر لوگ جو زخمی ہوئے ان کا تعلق حزب اللہ سے تھا، جس کا صاف شک اسرائیل پر تھا۔ حزب اللہ 8 اکتوبر ہی سے لبنان کے ساؤدرن بارڈر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، جب سے غزہ اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا ہے، جس میں تقریباً 41,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس تنازع کی تاریخ آدھی صدی پرانی ہے۔ اسرائیل نے جون 1982 میں جنوبی لبنان سے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے حملوں کے جواب میں لبنان پر حملہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں پر اپنی پسند کی حکومت لگائیں گے۔ اسرائیل کی فورسز لبنان میں مغربی بیروت تک پہنچ گئی، جہاں PLO کا بیس تھا، اور اس بیس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک معاہدے کے تحت PLO نے تونیشیا کا علاقہ خالی کر دیا۔ اسرائیلی آرمی نے وہاں اسٹے کیا اور لوکل پراکسیز کو سپورٹ کیا۔ رائٹ ونگ لیبنیز ملیشیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کر 2000 سے لے کر 3500 تک فلسطینی ریفیوجیز اور لیبنیز سویلینز کو شہید کیا، اور یہ قتل و غارت انہوں نے 2 دن میں کی۔ حملے کو پسپا کرنے کے لیے کئی لبنانی گروہ تشکیل دیے گئے، جس میں سے ایک شیعہ مسلم کمیونٹی کا تھا۔ حزب اللہ کو شروع سے ہی ایران کی حمایت حاصل تھی اور اسرائیل کو پسپا کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ حزب اللہ لبنان کی وادی بیکا اور بیروت میں نوجوانوں اور پسماندہ علاقوں کے رہائشیوں کی حمایت حاصل کر کے ایک اہم طاقت بن گئے۔ 23 اکتوبر 1983 کو دارالحکومت بیروت میں کئی بیرکوں کی عمارتوں پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 300 سے زائد امریکی اور فرانسیسی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس بم دھماکے کی ذمہ داری اسلامی جہادی گروپ نے قبول کی، جسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حزب اللہ کا کھولا گیا محاذ ہے۔ اسرائیل نے لبنان اسرائیل سرحد کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی زون کا اعلان کیا۔ اس سیکیورٹی زون کی پولیسنگ اور سیکیورٹی کا کام عیسائی اکثریتی جنوبی لبنان آرمی SLA کا تھا، جسے عام طور پر ایک اسرائیلی پروکسی فورس کے طور پر رپورٹ کیا جاتا ہے، جس نے 2000 میں اسرائیل کے انخلاء تک جنوبی لبنان پر قبضے کی حمایت جاری رکھی۔ 1992 میں لبنان کی خانہ جنگی کے ختم ہوتے ہی حزب اللہ نے پارلیمانی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ لبنان کی 128 نشستوں والی اسمبلی میں 8 نشستیں حاصل کی۔ حزب اللہ کی نشستوں میں اضافہ ہوا اور اب حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کی پارلیمنٹ میں 62 سیٹیں ہیں۔ یہ ان علاقوں میں وسیع سماجی پروگرام بھی چلاتے ہیں جہاں ان کی موجودگی سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس سے اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جولائی 1993 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، جسے آپریشن اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیا، جسے لبنان میں 7 روزہ جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حملہ حزب اللہ کی جانب سے لبنان کے ایک پناہ گزیر کیمپ اور گاؤں پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں شمالی اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد کیا گیا، جس میں جانی نقصان ہوا۔ اس تنازع میں 118 لبنانی شہری شہید ہوئے اور 500 زخمی ہوئے اور ہزاروں عمارتیں تباہ ہو گئی۔ 3 سال بعد 11 اپریل 1996 کو اسرائیل نے ایک اور 17 روزہ حملہ شروع کیا، جس کا مقصد حزب اللہ کو دریائے لطانی سے آگے اور اسرائیلی اہداف کی حد سے باہر نکالنا تھا، جس کو لبنانی اپریل اگریشن کہتے ہیں اور اسرائیلی آپریشن گریپس آف رات کہتے ہیں۔ دونوں طرف سے اہم فوجی اور شہری ہلاکتیں ہوئیں اور لبنان کے بنیادی ڈھانچے کو بہت بری طرح نقصان پہنچا۔ 18 اپریل کو اسرائیل نے مقبوضہ جنوبی لبنان میں کنا گاؤں کے قریب اقوام متحدہ کے ایک کمپاؤنڈ پر گولہ باری کی۔ تقریباً 800 بے گھر شہری وہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس حملے میں کم از کم 37 بچوں سمیت 106 شہری ہلاک ہوئے اور 116 کے قریب زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کی عبوری امن فوج میں تعینات 4 فوجی بھی شہید زخمی ہوئے۔ 2006 میں اسرائیلی علاقے میں ایک آپریشن میں حزب اللہ نے 3 اسرائیلی فوجیوں وسیم نرال، ایال بینن اور شانی ترگمن کو ہلاک کیا اور 2 کو گرفتار کر لیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کے بدلے لبنانی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آخر میں گولڈ واسرا اور ریجیو دونوں کی لاشیں 2 سال بعد 5 لبنانی قیدیوں کے بدلے واپس کر دی گئی۔ اسی مہینے کے آخر میں جولائی کی جنگ شروع ہوئی، جو 34 دن تک جاری رہی۔ تقریباً 1200 لبنانی شہید ہوئے
اور 4,400 زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اس دوران اسرائیل نے 158 ہلاکتوں کی اطلاع دی، جس میں سے زیادہ تر فوجی تھے۔ 2009 میں اسرائیل کی مخالفت اور ایران کی اس کے لیے مسلسل حمایت کو برقرار رکھتے ہوئے حزب اللہ نے اپنے منشور کو اپ ڈیٹ کیا اور حکومت کی ایک جمہوری شکل میں انضمام کا عہد کیا، جو فرقہ وارانہ مفادات کی بجائے قومی اتحاد کی نمائندگی کرتی ہے۔ 1985 کے اوپن لیٹر کے بعد یہ اس کا دوسرا اعلان تھا۔ 2009 کے منشور میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے خیال کو 2 گنا کر دیا گیا۔ یہ ظاہر کیا گیا کہ حزب اللہ لبنان میں کس طرح مضبوط ہو چکی ہے۔ حزب اللہ 2012 سے دمشق حکومت کی حمایت میں شام کی خانہ جنگی میں داخل ہوئی۔ اس اقدام کو اس کے بہت سے سابق عرب حامیوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور گروپ کے بانیوں میں سے ایک سینئر عالم سبحانی الطفیلی نے بھی اس کی مذمت کی۔ تاہم ان کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ اس تعیناتی نے لبنان میں مسلح گروہوں، خاص طور پر آئیسس کے قبضے کو روکنے کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کو میدان جنگ کا وسیع تجربہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اکتوبر 2023 میں حزب اللہ نے غزہ کی حمایت میں اسرائیل پر ایک راکٹ مہم شروع کی، جس پر اسرائیل کی طرف سے حماس کی قیادت میں اچانک حملے کے بعد بمباری کی جا رہی تھی، جس میں 1139 افراد ہلاک اور 250 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اسرائیل نے جوابی فائرنگ کی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق لبنان میں 97,000 افرادوں کو گھروں سے بے دخل کیا گیا، جن میں 566 افراد ہلاک ہوئے، جن میں کم از کم 133 شہری تھے۔ شمالی اسرائیل کے سرحدی علاقے سے تقریباً 60,000 اسرائیلیوں کو نکالا گیا۔ دونوں طرف کے لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹے۔ اسرائیل نے لبنان اور شام میں حملے اور قتل و غارت کی، جس میں حزب اللہ اور حماس کے کئی سینئر رہنما ٹارگٹ ہوئے۔ 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایران کی قونصلر عمارت پر حملہ کرنے کا الزام اسرائیل پر عائد کیے جانے کے بعد حزب اللہ نے اس تنازع کی سب سے خطرناک نکات میں سے ایک کے طور پر سمجھا جانے والا کردار ادا کیا۔ 2 ہفتے بعد جب ایران نے اسرائیل کو جواب دیا تو تہران کی حمایت میں حزب اللہ نمایاں تھی۔ 28 جولائی کو اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں میں فٹ بال کے ایک میدان میں 12 شامی بچے اور نوجوان شہید کر دیے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے کشیدگی کو جنم دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ نے اس واقعے کی ذمہ داری سے انکار کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس ثانیے کو چند روز بعد جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کے قتل کی وجہ قرار دیا تھا۔ چند ہی دنوں میں فواد شکر کی شہادت اور حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت نے علاقے کو ہائی الرٹ پر چھوڑ دیا۔ حزب اللہ نے اگست کے آخر میں شکر کے قتل کے رد عمل کے پہلے مرحلے کے طور پر راکٹ حملہ کیا۔ 17 ستمبر 2024 کو لبنان میں حزب اللہ کے کارندوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں پیجرز ڈیوائسز پھٹ گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں اب تک 3 شہریوں سمیت کم از کم 11 افراد شہید اور تقریباً 2750 زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور جوابی کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔